جلوہ افروز ہیں، جانے کی فضا نہ بنائیں۔ حضرت والا ہی کے دست مبارک پر اس نشست کا اختتام ہوگا، دعا ہوگا۔ الحمدللہ فالحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك صلى الله تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اتخذ الفيء دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برسر اسٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور نیک بختی ہے کہ آج ہم جامع العلوم موضع بہاولپور کے اس عظیم الشان جلسے کے اندر اکٹھا اور جمع ہوئے۔ مزید کرم یہ کہ آج ہم اہل اللہ اکابر امت کے ان برگزیدہ افراد کی معروضات کو سنیں گے جو دین کے سلسلے میں ہم تک پہنچانے کے مکلف بنائے گئے ہیں، کہ جن کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث اور جانشین قرار دیا ہے، کہ جن کے ذمے بار نبوت ہو، کہ جس کو آپ نے اپنے کاندھوں پر لیا تھا، اسی دینی حمیت کو آگے پہنچانے کے لیے ان حضرات علماء کرام کے کاندھوں پر منتقل فرمایا۔ ابھی آپ استاد مکرم حضرت اقدس ایک تازہ ترین تحقیقات کی حامل شخصیت حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں تو یہ سمجھیے گا کہ ایک بطور تمہید کے، حالانکہ تمہید تو شروع میں ہوتی ہے، بیچ میں تاکہ لوگ آنے جانے والے جم جائیں، رک جائیں، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے قبل میں تو بطور تمہید کے مجھے تو کہہ لیجیے گا۔ اصل خطاب تو حضرت والا ہی فرمائیں گے، بعدہ انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اکابرین علماء امت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے بن جاؤ، ایمان کامل تمہیں مل جائے۔ قرآن کریم تو مسلمانوں کو سر بلند رہنے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کریم تو رب کائنات تو اہل ایمان کو سر بلندی عطا کرتا ہے، لیکن دوسری جانب موبائل کی واٹس ایپ کی خبریں، اخبارات کی نیوز یہ پتہ دیتی ہیں کہ جتنی ذلت و خواری کے اندر آج مسلمان ہیں، دنیا کے چپے چپے کونے کونے پر ذلت و خواری مسلمان کا مقدر بن چلی ہے، ہر چہار جانب مسلمان ہی پریشان ہیں۔ یعنی قرآن کریم تو ایک جانب کہتا ہے کہ ایمان والا دنیا کے اندر سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، دوسری جانب اخبارات کی نیوز تمام تر خبریں یہ ہیں کہ مسلمان ہی پریشان ہیں، مسلمان کے ساتھ یہ ہے اور وہ ہے، عجیب طرح کی خبریں ہیں۔ آخر مسلمانوں ایسا کیوں ہے؟ کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کریم جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ رب کائنات کا فرمان غلط ہو گیا کہ مسلمان تو سر بلند رہنے کے لیے آیا ہے؟ نانا ایسا ہرگز نہیں ہے، رب کی بات تو اپنی جگہ فٹ ہے، 100% فٹ ہے، لیکن ہم ہی اپنی جگہ نہیں رہے ہیں۔
مسلمانوں اب ہم اپنے اندر اپنے گریبان کے اندر ہم جھانکیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفصل طویل عنوان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، موقع نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، تازہ ترین تحقیقات کی حامل شخصیت، نوجوان عالم دین، جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ کی مایہ ناز شخصیت یہاں پر جلوہ افروز ہے۔ آیا میں تو چھوڑی سی دیر کے اندر حضرت کے اور آپ کے بیچ سے ہٹنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں جب میری امت کے اندر 15 باتوں کا ظہور ہو جائے، جب امت کے اندر 15 طرح کی خرافات، 15 گناہوں کے اندر امت عام ملوث ہو جائے، تو یاد رکھو کہ مسلمان پریشان ہو جائے گا، تباہی کے دہانے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ آخر کے اندر فَتَتَابَعَ كَنِزَامٍ قُطِعَ سِلْفُهُ، مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ کب ہو جائے گا؟ 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جگہ سے ہٹنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، اِذِ اتَّخِذِ الْفَيْءُ دِیوَلًا، جب مال فے کو پھوکٹ کا مال سمجھ لیا جائے۔ یہ مال فے کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں اعلاء کلمت اللہ بہترین عمل تھا، سب سے بہتر عمل یہی تھا۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے 15 باتیں بتلائیں گے، جب 15 باتیں ایمان والوں کے اندر پیدا ہو جائیں، 15 طرح کی خرافات کے اندر ایمان والا ملوث ہو جائے تو پریشانی اور تباہی آئے گی۔ رسول اللہ نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، والامانۃ مغنمن، جب لوگ امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں، امانت کے اندر خیانت کرنے لگیں۔ آج جہاں امانتیں بہت ساری ہیں، قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے ایمان والو جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کو ان تک لوٹا دیا کرو، پہنچا دیا کرو۔ جہاں بہت ساری امانتوں کے اندر مسلمان خیانت کے اندر لگا ہوا ہے، وہیں اس سے بڑھ کر کے ایک امانت میراث کی امانت ہے۔ اس بات کو بتلا کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، ایک امانت بھائیوں کے ذمے ہے، اصل تو میراث کی امانت۔ آج مسلمان نے، اہل ایمان نے، آج ہم نے اپنی بہنوں کی شادی کے اندر 1 کروڑ روپہ خرچ کر دیا، 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے، رب کی قسم، لیکن جو اس کا دائمی حق ہے جس کو قرآن کریم نے ثابت فرمایا ہے، آؤ حضرت مفتی صاحب کے حوالے سے اس بات کو واضح کرتا چلوں۔ قرآن کریم کے اندر اگر نماز کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم اشارہ دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بات نہیں کھولی کتنی رکعت پڑھنی ہے، مولانا رضوان صاحب کو کتنی رکعت پڑھانی ہے نہیں کھولی ہے۔ قرآن کریم نے بات زکوٰۃ کی باری آتی ہے، وآتوا الزکاۃ کے الفاظ آتے ہیں، حج کی باری آتی ہے تو اعلان کیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لیکن جب میراث کی باری آتی ہے، رب کی قسم قرآن کریم نے مفصل طریقے سے وہاں پر حصوں کو متعین فرما دیا کہ اگر مرنے والے کے زوجہ ہے، بیوی ہے اور اتنی اولاد ہے تو کس کو کس طرح سے ملے گا۔ مفتی صاحب سے آپ معلوم کریں، رب کی قسم قرآن کریم نے میراث کو بابا کے دہل، یعنی جو حصہ باپ کی پراپرٹی کے اندر، جائیداد کے اندر، اس کی سمپتی کے اندر بہنوں کا ہے، آج بھائیوں نے اس کو لیا ہے، اس کو ہم لوگ دیے بیٹھے ہیں۔ رب کی قسم وہ امانت ہمارے سر پہ ہے۔ اگر ہم نے بہن کی شادی کے اندر 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دیا ہے، لیکن حساب لگا کر کے باضابطہ اس کا کتنا حق باپ کی پراپرٹی اور سمپتی کے اندر ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے تحت اگر ہم نے اپنی بہن کا حق ادا نہیں کیا تو رب کی قسم رب کائنات کے سامنے سرخ روئی حاصل نہیں لگے گی، سرخ روئی حاصل نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک حق یہ ہے والامانۃ مغنمن، جس طرح سے بالتفصیل قرآن کریم نے میراث اور جائیداد اور پراپرٹی کے اندر حصوں کو بہنوں کے بیان کیا ہے، اس سے بڑھ کر کے نماز سب سے اہم چیز ہے، نماز کے بھی جز بیان نہیں فرمائے قرآن کریم نے، رکعتیں نہیں کھولی ہے قرآن کریم نے، یہاں پر تو حصے کھول دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میراث ایک اہم حق ہے۔
آج پورے ہی علاقے کے اندر شاید و باید ہے کوئی ایک دو افراد نکلے اس طرح کے کہ جنہوں نے باضابطہ حساب لگا کر، باپ نے باضابطہ حساب لگا کر، بھائیوں نے باضابطہ حساب لگا کر اپنی بہنوں کا حق ادا کیا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ شادی کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ کر دینے سے اس بہن کا حق ادا نہیں کیا آپ نے، جو میراث اور پراپرٹی کے اندر اس کی ذاتی ملکیت ہے، اس کا ذاتی حق ہے۔ آگے رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا والزکاۃ مغرما، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، زکوٰۃ کو بار اور بوجھ سمجھیں گے۔ آج کیا حالات ہیں مسلمانوں، آج آپ لوگ روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بہت بڑھیا بات ہے، اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن باضابطہ جو اصول ہے زکوٰۃ کا، سال میں ایک مرتبہ حساب لگا کر آپ اگر مقدار نصاب کے مالک ہیں تو حساب لگا کر 2.5% کے اعتبار سے آپ اگر زکوٰۃ ایک سال میں ایک مرتبہ ادا کر رہے ہیں تو رب کی قسم رب کے یہاں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ آج زکوٰۃ کو ہم لوگ ٹیکس سمجھتے ہیں، آج مدرسے والے آپ سے چندہ وصول کرنے کے لیے، آپ کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آج ہمیں بوجھ لگتا ہے، بار محسوس ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ رب کی قسم نانا، اس کا احسان ہے کہ تیری زکوٰۃ کے وصول کے لیے ایک بوجھ کو، شریعت کا جو ایک اصول ہے، شریعت کا جو بنیادی قانون ہے، اس کی ادائیگی کے لیے یہ مدرسے والا تیرے دروازے پر کھڑا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا والزکاۃ مغرما، جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے تو ایسے حالات جب ہوں گے تو کیا فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے؟ ایک چیز اور بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کروں، حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَقَّ أُمَّهُ، جب لوگ اپنی بیوی کو تو اطاعت کرنے لگے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، رب کی قسم آج دیکھیے ماں باپ کی نافرمانی کا کیا منظر ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح، اہل دنیا نے آپ کو اگر بخار ہے تو ڈاکٹر نے ایک اعلیٰ تجویز کر دیا کہ آپ کو جانچنا ہے کہ بخار کتنا ہے، تو آپ کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ایک آلہ ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ آپ کو کتنے پرسنٹیج بخار ہے۔ آؤ حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی یہ جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا رسول اکرم علیہ السلام نے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، او کما قال علیہ السلام، دیکھ لو اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو تو یاد رکھو رسول اللہ نے فرما دیا کہ رب بھی، اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے فرمودات کوئی معمولی بات نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بڑا عنوان، بڑا طویل عنوان ہے، مفتی صاحب تشریف فرما گئے، یہ 2-3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک چیز اور بتلاؤں گا، ایک چیز رسول اکرم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب میری امت کے لوگ شراب عام پینے لگے، جب امت کے اندر شراب عام ہو جائے، آج نوجوان کا حال دیکھیے گا، آج مسلم نوجوان کا حال، نوجوان شراب کا دل دادا ہے، بیئر کا دل دادا ہے، رب کی قسم، اور ہمارا جوان، اے جوان میں تجھ ہی سے مخاطب ہوں، آج بیئر کو شراب نہیں مانتا، رب کی قسم مفتی صاحب علماء کرام کا جمع غفیر ہے، یاد رکھو جو شرعی حکم جو شراب کا ہے وہی حکم بیئر کا بھی ہے۔ آج بیئر پیتا ہے بڑے شوق سے، کہتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، صحت کے لیے بہترین فراوانی کی چیز ہے، رب کی قسم رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم کو، شرابیوں کو شرابی کی سزا، رسول اکرم علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کو بتلائے دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر شراب کے عادی ہیں، بیئر کے دل دادا ہیں، سن لیں، آقا نے فرمایا کہ ان کو نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے گا۔ اصحاب پیغمبر نے فرمایا وَمَن نَهْرُ الْغَوْطَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا نَهْرٌ يَجْرِي مِن مُوسِمَاتِ الْفُرُوجِ، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں
سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا بطور سزا کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں مجھ جیسے طالب علم نے، آقا نے فرمایا یہ 15 باتیں ہیں، جب یہ باتوں کا ظہور میری امت کے اندر ہو جائے گا فَتَتَابَعَ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، امت پر پریشانیاں زبوں والی اس طرح سے آئے گی جیسے کوئی تسبیح ہو اس کا دھاگا ٹوٹ جائے۔ اب دھاگا ٹوٹنے کے بعد میں موتی پیدر پہ گرنے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح سے مسلمان کو پریشانیاں برابر اسی طرح سے آتی رہیں گی۔ وہ کب آئے گی؟ جب اس طرح کی خرافات کے اندر امت ملوث ہو جائے گی۔ رسول اکرم علیہ السلام کا ایک مختصر پیغام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ذات باری کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت والا۔ حضرات محترم، مادر علمی جامعہ خادم علیہ السلام ہاپوڑ سے تشریف لانے والی شخصیت، میرے کرم فرما نوجوان عالم دین محدث کبیر حضرت مولانا